تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ رسول میں تو لکھتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کر دیا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھا کرو، خدا کی قسم اللہ نے میری زبان پہ حق کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں رکھا۔ قرآن میں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی زبان سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب وہ یعنی قرآن مجید جس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور ایک جو وحی ہے غیر مطلوب جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ نازل کیا، اللہ کی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو تمام امت کے تمام علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کا اور اس کے مطالب کا نام ہے۔ تو مطلب اور مفہوم حدیث کے بغیر نکل نہیں سکتا۔ جیسے قرآن کے الفاظ کی اللہ نے ذمہ داری لی، ایسے قرآن کے مفہوم اور مطالب کی بھی ذمہ داری لی۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اور حضور کے زمانے میں بھی جمع ہوئی اور اس کے بعد بھی جو ہے نا جو جمع ہوئی یہ تو اکٹھی کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیلے، وہاں سے محدثین جان بھٹک کر ایسی کوشش کر کے محنت کر کے یہ حدیثیں جمع کرتے تھے۔ جیسے ایک محدث فرماتے ہیں کہ ہمیں جب معلوم ہوتا کہ ہم کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہاں جاتے اور وہاں اس محلے میں لوگوں سے پوچھتے کہ یہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ کون سا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کے اخلاق، اس کا ایمان، یہ کیسی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ پوچھتے کیا آپ نے ان کے یہاں کوئی رشتہ کرنا؟ اس نے کہا کہ نہیں، رشتہ تو نہیں کرنا، لیکن یہ شخص اپنی طرف حضور کی حدیث کی نسبت کرتا ہے، حضور کی نسبت کرتا ہے، تو ہم اس کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں سچائی ہے، امانت ہے اور دیانت ہے تب تو ہم اس سے حدیث لیں گے، ورنہ ہم حدیث نہ لیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، اور اس میں جتنے بھی حدیث کی راویوں میں جتنے نام آتے ہیں ان سب کی ایک ایک کی زندگی سب کی سب محفوظ ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث الگ چیز ہے یا بعد میں آئی، کتابت میں بعد میں لکھی گئی، لیکن صحابہ کرام کی زندگی۔ آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں۔ حضور علیہ السلام نے کسریٰ کے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا، اور جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے خط لے کر پھاڑ دیا اور 4 ٹکڑے کر دیے، پھینکنے لگا تھا، اس کے ساتھ ایک پادری بیٹھا، اس نے وہ ٹکڑے لے لیے، وہ گھر لے آیا، گھر میں لا کے اس نے صندوق میں رکھ دیا اور اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اس کی حفاظت کرنا، اور کہہ گیا تم اپنی اپنی اولادوں کو مرنے سے پہلے پہلے وصیتیں کرتے چلے جانا کہ اس کی حفاظت کریں۔ وہ 4 ٹکڑے وہ ہوتے ہوتے یہ چند سال پہلے وہ دریافت ہوئے کسی عجائب گھر سے، اس کو جوڑا گیا، وہ تھے اپنا چمڑے کے، اور اس کو جوڑا گیا، اور اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسریٰ کو خطاب کیا تھا اسلام کے حوالے سے، وہ جو حدیث تھی اس کو جوڑا گیا، اور وہ حدیث مطلب کہ معلوم ہو گئی کہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے، پتہ چل گیا۔ اب اس ٹکڑے کو لایا گیا اور وہی حدیث مسند امام احمد کے اندر موجود تھی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اتنی امت نے حفاظت کی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کے نقل کر۔ تو اگر حدیث نہیں ہوگی تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے جیسے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے قرآن کے مفہوم اور مطالب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس اور تو نہیں کوئی سوال؟ Ge informasjon først om det Shajara. Det ligger der borte. Vi lager et lite slektstre som viser altså forholdet mellom profeten sallallahu alaihi wasallam, sahaba og Ahlul Bayt. For Shia for eksempel, de påstår at man hadde Ahlul Bayt, de var fiender med sahaba. Men her har vi tatt for oss hvordan det var i virkeligheten, og det viser at mange av sahaba og Ahlul Bayt de var gift med hverandre, altså innbyrdes. Altså deres avkom de var gift med hverandre. تو انشاءاللہ dere kan ta en titt på det. Det blir veldig fint انشاءاللہ. ہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ حضرت علی رضی اللہ اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عثمان بھی، اور قرآن کی آیت میں پڑھی تھی رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اور مخالف لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، ہم ان کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟
ٹھیک ہے